السلام علیکم ویورز، میں اپنے چینل ہسٹری آف اسلام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، جس میں موجود ہے دینی و دنیاوی سوالات جو روزانہ کی بنیاد پر آپ کی نالج میں اضافہ کریں گے۔ تو اپنی نالج میں اضافہ کرنے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ تو چلے آئیں، چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال: حضرت ایوب علیہ السلام نے دعوت حق کن علاقوں میں دی؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام نے دعوت حق ہاران میں دی۔ سوال: قرآن مجید میں کون سے قبیلے کے نام آئے ہیں؟ جواب: قرآن مجید میں یاجوج، ماجوج، عاد، سمود، مدین اور قریش قبیلے کے نام آئے ہیں۔ سوال: بنو غسان کے عرب کس ملک میں آباد تھے؟ جواب: بنو غسان کے عرب ملک شام میں آباد تھے۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کون سے صاحبزادے زہد و تقوی میں بے مثال تھے؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر زہد و تقوی میں بے مثال تھے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا نبوت سے کتنے برس پہلے پیدا ہوئیں؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا نبوت سے 10 برس پہلے پیدا ہوئیں۔ سوال: شب قدر والے دن سورج کیسا ہوتا ہے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کی صبح کو سورج کے بلند ہونے تک اس کی شعاع نہیں ہوتی، وہ ایسے ہوتا ہے جیسے تھالی۔ سوال: سورہ طٰ کو سن کر کون سے صحابی مسلمان ہوئے؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ سورہ طٰ کو سن کر مسلمان ہوئے تھے۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک جس مسجد کی تعمیر میں لگے اس کا نام بتائیں۔ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک مسجد نبوی کی تعمیر میں لگے۔ سوال: حضرت امام صادق نے کس محفل میں بیٹھنے کو گناہ اور خدا کی نافرمانی قرار دیا ہے؟ جواب: حضرت امام صادق نے وہ جگہ جہاں اولیاء خدا کی توہین کی جا رہی ہو اس محفل میں بیٹھنے کو گناہ اور خدا کی نافرمانی قرار دیا ہے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا کیا نام تھا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا۔ سوال: اللہ پاک کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مبارک پیشہ کیا تھا؟ جواب: اللہ پاک کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مبارک پیشہ کھیتی باڑی تھا۔ سوال: زمانہ جاہلیت یعنی کہ اسلام سے پہلے جمعے کے دن کا کیا نام تھا؟
جواب: زمانہ قدیم میں جمعے کے دن کو عروبہ کہا جاتا تھا۔ سوال: کس پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے علم نجوم عطا کیا؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے علم نجوم عطا کیا۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس فرعون کے محل میں پرورش پائی؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رامیس فرعون کے محل میں پرورش پائی۔ سوال: تانبے کے چشمے اللہ تعالیٰ نے کس نبی کے لیے ظاہر کیے؟ جواب: تانبے کے چشمے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ظاہر کیے۔ سوال: قرآن مجید میں کتنے سجدے ہیں؟ جواب: قرآن مجید میں 14 سجدے ہیں۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جو ہمیشہ زندہ رہتا ہے؟ جواب: جیلی فش، جو ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کو کتنی زبانوں کا علم تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانوں کا علم تھا۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر کا کیا نام تھا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر کا نام حضرت شعیب علیہ السلام تھا۔ سوال: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کتنی عمر میں اسلام قبول کیا تھا؟ جواب: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 37 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا تھا۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت مدینہ میں کتنی مساجد تھیں؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت مدینہ میں 10 مساجد تھیں۔ سوال: جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ جواب: جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ سوال: بسم اللہ سب سے پہلے کس نبی پر نازل ہوئی؟ جواب: بسم اللہ سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ سوال: غزنوی حکومت کا دارالخلافہ کون سا تھا؟ جواب: غزنوی حکومت کا دارالخلافہ غزنی تھا۔ سوال: کون سا ایسا بدبخت مومن ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں مومن ہی نہیں؟ جواب: جس کو اس کی اہل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ محبوب ہوں۔ سوال: اگر آدمی شرعی طریقے سے غسل کرے تو کیا اسے نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت ہے؟
جواب: اگر آدمی شرعی طریقے سے غسل کرے تو اسے نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا وضو بھی ساتھ ہو گیا۔ سوال: وہ کون سے نبی تھے جن کے سر کے بالوں میں تمام جسم کی طاقت تھی؟ جواب: حضرت شمعون علیہ السلام کے سر کے بالوں میں تمام جسم کی طاقت تھی۔ سوال: بدترین جھوٹ کیا ہے؟ جواب: بدگمانی کرنا بدترین جھوٹ ہے۔ سوال: کون سے صحابی عشرہ مبشرہ میں نہیں؟ جواب: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں نہیں۔ سوال: کسی برتن میں اگر بلی نے منہ مار دیا تو کیا ہوگا؟ جواب: برتن میں اگر بلی نے منہ مار دیا تو مکروہ ہو گیا۔ سوال: کس مسجد کی دیکھ بھال کے لیے 300 نوکر رکھے گئے تھے؟ جواب: مسجد قرطبہ کی دیکھ بھال کے لیے 300 نوکر رکھے گئے تھے۔ سوال: مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کیوں کی؟ جواب: شدید مظالم کی وجہ سے مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ سوال: صلح حدیبیہ کے وقت قرآن مجید کی کون سی سورت مبارکہ نازل ہوئی تھی؟ جواب: صلح حدیبیہ کے وقت قرآن مجید کی سورت فتح نازل ہوئی تھی۔ سوال: سب سے پہلے اللہ پاک کے حکم سے جنت میں کون داخل ہوگا؟ جواب: سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس چچی کا نام بتائیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کی۔ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی فاطمہ بنت اسد نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کی۔ سوال: ڈاک کا نظام کس خلیفہ نے رائج کیا تھا؟ جواب: ڈاک کا نظام حضرت امیر معاویہ نے رائج کیا تھا۔ سوال: کیا چیز کھانے سے بیماری دور ہو جاتی ہے اور اس نام کی چیز سے انسان مر جاتا ہے؟ جواب: گولی کھانے سے بیماری دور اور لگنے سے موت واقع۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں قاری کسے کہتے ہیں؟ جواب: جس نے قواعد تجوید کے مطابق قرآن پڑھا ہو اسے قاری کہتے ہیں۔ سوال: وہ کون سے پیغمبر ہیں جن کا وصال چوتھے آسمان پر ہوا تھا؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام کا وصال چوتھے آسمان پر ہوا تھا۔
سوال: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کب شہید ہوئے؟ جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ 35 ہجری میں شہید ہوئے۔ سوال: غزوہ احد میں کس صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جان دی؟ جواب: غزوہ احد میں حضرت زید بن سکین رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جان دی۔ سوال: خانہ کعبہ کا دروازہ کتنے کلو سونے سے بنتا ہے؟ جواب: خانہ کعبہ کا دروازہ 300 کلو سونے سے بنتا ہے۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کی والدہ کا اسم گرامی کیا تھا؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کی والدہ کا اسم گرامی اوریہ تھا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھوڑے کا گوشت کھانے کی اجازت کب دی؟ جواب: حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، خیبر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گدھے کا گوشت کھانے سے منع فرمایا اور گھوڑے کا گوشت کھانے کی اجازت دی۔ سوال: کس صحابی کا لہجہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھا؟ جواب: حضرت سعید بن العاص رضی اللہ عنہ کا لہجہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھا۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے سے پہلے روئے زمین پر کس کی حکومت تھی؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے سے پہلے روئے زمین پر جنات کی حکومت تھی۔ سوال: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کتنی نمازیں پڑھائیں؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں 17 نمازیں پڑھائیں۔ سوال: قرآن مجید ایک ساتھ نازل ہوا یا وقفے وقفے سے؟ جواب: قرآنی آیات وقفے وقفے سے نازل ہوتی رہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا۔ جزاک اللہ۔